بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب سلطان بہرام نامی ایک ظالم اور خود غرض بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی بادشاہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کا نام سن کر لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ سلطان بہرام کا دل پتھر کا تھا، اسے نہ اپنی رعایا کی فکر تھی نہ ہی کسی کی تکلیف کا احساس۔ اس کے نزدیک طاقت اور دولت ہی سب کچھ تھی۔ جلال آباد نامی اس کی سلطنت کبھی خوشحالی اور امن کی علامت تھی، جہاں سبزے لہلہاتے، ندیاں کل کل کر بہتی اور لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب سے سلطان بہرام تخت نشین ہوا تھا، ہر طرف خوف اور مایوسی چھا گئی تھی۔ اس نے اپنے لوگوں پر بھاری ٹیکس لگا رکھے تھے، اور جو کوئی بھی ادا کرنے سے قاصر ہوتا اسے جیل میں ڈال دیا جاتا، اور پھر بدترین سزائیں دی جاتی۔ اس کے سپاہی ہر گلی کوچے میں گشت کرتے اور ذرا سی سرگوشی بھی سلطان تک پہنچا دی جاتی، جس کا انجام خوفناک ہوتا تھا۔ سلطان بہرام کو شکار کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے گرد موجود گھنے جنگلات کو اپنے شکار گاہوں میں تبدیل کر رکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہزاروں ایکڑ زرعی زمینیں کسانوں سے زبردستی چھین لی تھیں۔ جن کسانوں نے مزاحمت کی ان کے گھر جلا دیے گئے اور ان کے خاندانوں کو دربدر کر دیا گیا۔ ان بے گھر کسانوں کو سلطان کے عالیشان محلات اور باغات کی تعمیر میں بیگار پر لگایا گیا۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال وہ دن رات کام کرتے اور ذرا سی سستی پر کوڑوں کی بارش ہوتی۔ سلطان کا دربار بھی عجیب تھا۔ وہاں سچ بولنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ صرف وہ لوگ اس کے قریب رہ سکتے تھے جو اس کی خوشامد کرتے اور اس کے ہر غلط فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے۔ اس کے مشیر اسے کبھی سچی بات نہ بتاتے، بلکہ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے جو سلطان کے انا کو تسکین پہنچائیں۔ نتیجہ یہ کہ سلطان بہرام اپنے ہی جھوٹ کے جال میں پھنس گیا، اور اسے لگا کہ وہ واقعی دنیا کا سب سے طاقتور اور عقل مند حکمران ہے۔ ایک دن سلطان بہرام نے اپنے وزیر خاص قاضی لقمان کو بلایا۔ قاضی لقمان ایک نیک دل اور سمجھدار شخص تھا، جو دل ہی دل میں سلطان کے ظلم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے مجبورنہ سلطان کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔ سلطان نے اسے حکم دیا، قاضی میرے لیے ایک نیا شکار گاہ بناؤ جو آج تک کسی نے نہ دیکھا ہو۔ مجھے ایک ایسا علاقہ چاہیے جہاں ہر قسم کا نایاب جانور موجود ہو اور اس کی خوبصورتی بے مثال ہو۔ قاضی لقمان نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، بادشاہ سلامت، ایسا ایک علاقہ موجود ہے، لیکن وہ ایک مقدس جنگل ہے جہاں صدیوں سے کوئی گیا نہیں، اور وہاں ایک چھوٹا گاؤں بھی آباد ہے جو پرانے رواجوں پر چلتا ہے۔ سلطان بہرام کے چہرے پر ایک کریہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ توڑ دو ان رواجوں کو، جلا دو اس گاؤں کو، مجھے وہ جنگل چاہیے، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ قاضی لقمان کا دل ڈوب گیا، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اگلے ہی دن سلطان کے سپاہیوں نے مقدس جنگل کا رخ کیا اور وہاں کے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور گاؤں کو گھیر لیا۔ گاؤں والے جو صدیوں سے وہاں پرامن زندگی گزار رہے تھے حیران رہ گئے۔ ان کے سربراہ بابا کریم نے سپاہیوں کے سردار سے التجا کی، خدا کے لیے ہمیں مت اجاڑو، یہ ہمارا گھر ہے، یہ زمین ہمارے آباء و اجداد کی ہے۔ لیکن سپاہیوں نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے گاؤں پر دھاوا بول دیا، گھروں کو آگ لگا دی اور لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بابا کریم کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ بابا کریم نے کانپتی آواز میں کہا، سلطان، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، یہ زمینیں مقدس ہیں، تم اس پر ظلم کر رہے ہو اور ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ سلطان بہرام نے قہقہا لگایا، بوڑے، کیا تم مجھے خدا کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ میں خود اس سلطنت کا خدا ہوں، جاؤ اسے جیل میں ڈال دو۔ بابا کریم کو قید کر لیا گیا، لیکن اس کے الفاظ سلطان کے کانوں میں گونجتے رہے۔ اس نے مقدس جنگل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور ایک عالیشان شکار گاہ بنوائی، لیکن اس کے بعد سے بدقسمتی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ قدرتی آفات ایک کے بعد ایک آنے لگے۔ شدید خشک سالی نے فصلیں برباد کر دیں، جس سے قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لوگوں کی بھوک اور افلاس کی انتہا ہو گئی اور سلطان کے خلاف نفرت اندر ہی اندر بڑھنے لگی۔ اس کی فوج میں بھی بے چینی پھیلنے لگی، کیونکہ انہیں بھی اپنے خاندانوں کی فکر لاحق تھی۔ ایک رات جب طوفانی بارش ہو رہی تھی اور آسمان گرج رہا تھا، سلطان بہرام اپنے محل میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر ابھی بھی گھمنڈ تھا، لیکن ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ اسے بابا کریم کے الفاظ یاد آئے۔ اچانک اس کے محل کی دیواریں لرزنے لگیں اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بجلی محل پر گری۔
محل کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور سلطان بہرام کو شدید چوٹیں آئیں۔ اس واقعے کے بعد سلطان کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں وہ رونق نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی طاقت کمزور پڑ گئی اور لوگ اس کی بیماری کو قدرتی عذاب سمجھنے لگے۔ اس کے وزراء نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا اور رعایا کے ساتھ مل کر اس کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنایا۔ آخرکار ایک سرد اور اندھیری رات کو جب سلطان بہرام اپنے بستر مرگ پر پڑا تھا، اس کے اپنے ہی وزراء اور فوج کے سپہ سالاروں نے محل پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے اسے اس کے تخت سے اتار دیا اور اسے قید کر لیا۔ رعایا میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور ہر طرف جشن کا سما تھا۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سلطان بہرام کو ایک ویران جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ باقی ماندہ زندگی قید میں گزارنے پر مجبور ہوا۔ اس کی موت ایک دن خاموشی سے ہوئی اور کسی کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے بعد ایک نیک دل اور انصاف پسند حکمران کو تخت پر بٹھایا گیا، جس نے جلال آباد کو دوبارہ امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا۔